آپ کو پتا ہے اس بات کا یا آپ کو بھی نہیں پتا ہے؟ کیونکہ نون لیگ مسلسل یہ کہہ رہی ہے کہ عدالتیں عمران خان صاحب کو ریلیف دے رہی ہیں، اور آج ہم نے دیکھا ہے جو کارروائی عدالت میں ہوئی ہے 13 مارچ کو ان کو طلب کر لیا گیا ہے. کیا واقعی عدالتیں عمران خان صاحب کو ریلیف دے رہی ہیں یا نہیں؟ اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، آپ کو پتا ہے؟ کرنٹ افیئر کرتی ہیں، آپ کو بہت ساری باتوں کا نہیں پتا. میں یہ کہنا چاہتی ہوں، یہ لائٹر موڈ میں ہم بات کر رہے ہیں کیونکہ خواتین بیٹھی ہیں اور کل خواتین کا عالمی دن بھی ہے. دیکھیے، جو اس وقت مقدمات چل رہے ہیں اس میں ماہر قوانین کی رائے ہے کہ اتنا ریلیف اور کسی کو نہیں دیا گیا. تو دوسری طرف جب ہم بیانات دیکھتے ہیں ثاقب نثار کے، کچھ لیکس ہوتی ہیں، آڈیو لیکس ہوتی ہیں، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو کسی کو نہیں پتا تھا اور ہم چیختے تھے کہ جی یہ سلیکٹڈ ہیں، ان کو ماحول ہموار کر کے لایا گیا ہے، ان کی وجہ سے ایک جو ہے الیکٹڈ وزیر اعظم کو پاناما کے بجائے اقامہ میں سزا دی گئی ہے، یہ ہمیں پتا تھا اور یہ سب کو پتا تھا. اور اسی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ عوام اس کو کبھی نہ الیکٹ کرتے، یہ ہمیں پتا تھا. تو ایک سسٹم سے ایک وزیر اعظم کو ہٹایا گیا اور پھر آر ٹی ایس کا سسٹم انٹروڈیوس کر کے جو ہے سب کو ہرایا گیا، یہ ہمیں پتا تھا. ہمیں پتا تھا کہ یہ نئی حکومت چلا سکیں گے. زرداری صاحب نے کہا یہ اپنے بوجھ سے خود گریں گے. ہمیں پتا تھا کہ سسٹم کو چلنا چاہیے، تو ہم نے کہا کہ قدم بڑھاؤ عمران، ہم تمہارے ساتھ ہیں. ہمیں پتا تھا معیشت کا بہت برا حال ہے. یہ جو کہہ رہے تھے کہ ان کے پاس 200 ماہر معاشیات ہیں، شاید کچھ لوگوں کو نہ پتا ہو لیکن ہمیں پتا تھا کہ نہیں ہے. پھر جب ان کی حکومت آئی اور ہم نے سسٹم کو آگے بڑھایا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ یہ جس کا جنرل ظہیر الاسلام نے باضابطہ جلسے میں اقرار کیا کہ ہم انہیں تھرڈ آپشن کے طور پہ لائے تھے، تو ہمیں پتا تھا کہ وہ ان کا تجربہ کریں گے. تو ہم نے کہا لیجئے کریے. تو پھر یہی ہوا کہ ان کے جو تھے وہ سارے 200 ماہر معاشیات نہ جانے کہاں چلے گئے. لیکن شنا صاحبہ، آپ کو اتنا کچھ پتا ہے. آن اے لائٹر نوٹ میں بھی کہہ دیتی ہوں کہ وہ سب کو پتا ہے کہ سب کو پتا ہے، لیکن سب کو پتا ہے کہ کسی کو نہیں پتا ہے. تو مجھے بتائیں کہ جو موجودہ پی ڈی ایم حکومت ہے، ان کو بھی سب کچھ پتا تھا آنے سے پہلے. ان کو بھی پتا تھا کہ کس طریقے سے ہم کنجیاں لگائیں گے اور معیشت ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ابھی لگتا ہے کہ ان کو بھی کچھ نہیں پتا. تو یہ تو آپ کے اتحادی ہیں. بالکل ایسی بات جی نہیں، شاید آپ کو نہ پتا ہو. نہیں، پی ڈی ایم میں نہیں ہے آپ لوگ، لیکن آپ لوگ صاف تو ہیں نا. میں بتا دیتی ہوں ہمیں پتا تھا کہ اس وقت ہمارا حکومت لینا انتہائی ہمارے حساب سے سیاست کو ہماری نقصان پہنچائے گا. لیکن ابھی تک پی ڈی ایم کی حکومت نے بھی کوئی آئی ایم ایف سے تو معاہدہ نہیں کیا نا. ہمیں پتا تھا کہ یہ اسی طرح مکرے ہیں جیسے پاکستان کی عوام کو 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر اور یہ جھوٹا امیج بنا کے کہ میں قرضہ نہیں لوں گا. انہوں نے 34.4 ارب امریکن ڈالرز میں قرضہ لیا، جو 2 حکومتوں نے 10 سال میں نہیں لیا. ہمیں پتا تھا یہ نالائق ہیں. تو ہم نے اس وقت جو پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کو مسئلہ تھا، دوست ممالک نے بھی منہ موڑ لیا تھا اور پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے، دوسرے بھی نہیں دے رہے تھے. آج تک آئی ایم ایف جو ہے اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ ریاست پاکستان پہلے کی طرح مکرے گی یا اپنے وعدوں پہ عمل کرے گی. تو اللہ کا شکر ہے کہ چین جس کو انہوں نے ناراض کر دیا تھا، ہمیں پتا تھا کہ انہوں نے چین کو بھی ناراض کیا ہے. ہم نے چین کو منایا اور آج چین نے ہمیں سہارا دیا. تو ہمیں پتا تھا کہ یہ جو ہے وعدوں سے مکر گیا ہے. اس نے معاہدہ کیا تھا فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کہ سبسیڈی نہیں دے گا، اس نے سبسیڈی دی. اس نے کہا، ہمیں پتا تھا یہ کتنا بڑا دشمن عوام ہے. اس نے کہا کہ ہمیں پتا تھا ہم جانے والے ہیں، تو ہم نے بارودی سرنگیں معیشت پہ بچھا دی. تو ہمیں پتا تھا کہ ہمیں آج پہ چلنا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں پتا تھا اور ہم چل رہے ہیں. لیکن الحمدللہ آج پاکستان کی کریڈیبلٹی ہے اور آپ کے سامنے ہے. الیکشن کی بہت بات ہو رہی ہے، الیکشن ہو رہے نہیں ہو رہے یہ تو ظاہر ہے وقت آنے پہ پتہ چل جائے گا. لیکن آپ لوگ الیکشن میں جو ہے وہ حصہ لیں گے، یہ تو بات واضح ہے. لیکن اس کو کیا قائل بھی کریں گے پی ڈی ایم کو کہ وہ الیکشن کرا بھی دے؟ دیکھیے الیکشن تو اپنے وقت پہ ہونے ہیں
اور ہم لوگ بالکل حصہ لیں گے اور اپنے تیر کے نشان پہ لڑیں گے. اور جب ہم پی ڈی ایم کا پارٹ بھی تھے تو اس وقت بھی ہم نے گلگت بلتستان میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑا تھا. میں خاتون کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو معاہدہ کیا تھا سخت ترین، جس کو آپ کے جو ہے منسٹر نے، فائنانس منسٹر نے کہا کہ سخت ترین شرائط پہ کیا، پیپلز پارٹی نے یہ شرائط نہیں رکھی تھی، اس میں آپ نے سیلز ٹیکس جو تھا 17% کرنا تھا، لیکن وہ ایک پیج پہ تھا اس وقت. وہ سمجھ رہا تھا میں دنیا میں جو کروں کچھ نہیں ہوگا، میں بڑا لاڈرا رہوں گا. اس نے سیلز ٹیکس 0% کر دیا. اس نے پیٹرولیم پروڈکٹ کی لیوی کو 4 روپے پر لیٹر سے 25 اور دین 50 پہ لے جانا تھا، اس نے اس کی قیمتیں کم کر دی. اس کے علاوہ میں نے پہلے ہی کہا کہ بجلی پہ سبسڈی دی. تو یہ ساری جو باتیں تھیں، یہ اس سے ملک کی کریڈیبلٹی خراب ہوئی. خاتون آپ اس طرح نہیں کہہ سکتی کہ مفتاح نے یہ کہا اور اس نے یہ کہا. ان کی اپنی انٹرنل لڑائی ہے، ابھی تک کوئی نیا معاہدہ نہیں ہوا. مفتاح نے بھی اس کو ریویو کرانے کی کوشش کی تھی اور ریویو کرایا تھا، اور ابھی بھی جو ہے اسی معاہدے کو ہم رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، لے کے چل رہے ہیں. یہاں تک جو ہے یہ آپ کا بوئے ہوئے زہریلے پودے ہیں. بالکل صحیح، آپ کی بات ہمیشہ غلط ہوتی ہے، لیکن آپ سب پہ تھوپنے کی کوشش کر رہی ہیں. ہمیں معلوم تھا، آپ کو اگر سمجھ ہوتی تو آپ کے جو قائد ہیں وہ 55 روپے فی کلومیٹر کا جو ہے وہ پیٹرول استعمال کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر نہ استعمال کیا کرتے. آپ صحیح تھے کیا اس وقت؟ یہ صحیح آپ کا جواز تھا؟ غلط جواز تھا. تو آپ کو طریقہ ہی نہیں معلوم، آپ نے ہمیشہ غلط کیا. اور آج نتیجہ یہ ہے کہ جو کام آپ کو کرنا تھا طالبان کے خلاف، آپ نے ان کو وہاں سے ریلیز کر کے انہیں ریہیبلیٹیٹ کرنے کی کوشش کی اور سیاستدانوں کو بند کر کے ان کو ملائن کرنے کی کوشش کی، ان کے خلاف ہر حربہ استعمال کیا. تو آج اس کا نتیجہ آپ کے سامنے. الیکشن جو ہیں ان کو ہونا ہے اور ہوں گے. ٹھیک ہے. اب کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ آپ کی ایک وکٹ گرائی ہے احسان الحق والی، تو آپ لوگ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ بھی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ بندوں کو قائل کر رہے ہیں یا نہیں؟ ایسی کوئی گیم نہیں چل رہی ہے؟ بہت جلد تحریک انصاف کو ان کے اپنے لوگ چھوڑ دیں گے. وہ ابھی بھی چھوڑ دیتے لیکن انہوں نے کوئی لینے کو تیار نہیں. تو چھوڑ کے پیپلز پارٹی میں جائیں گے. کراچی کے بلدیاتی الیکشنز میں وہ دیکھ چکے ہیں، ملتان میں دیکھ چکے ہیں، اور کراچی کے جنرل الیکشنز میں بھی دیکھ چکے ہیں. اپنے دور کے تمام بائی الیکشنز میں دیکھ چکے ہیں کہ ان کا کیا حشر ہوا ہے. لوگ انہیں سمجھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. خائف کیوں ہیں آپ عمران خان صاحب کی سپیچ سے؟ وہی چیزیں تو مریم نواز صاحبہ بھی اکثر ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں، ان پہ تو پابندی ابھی تک نہیں لگی ہے ان کی حکومت میں. دیکھیے میں خود سمجھتی ہوں کہ پیکا آرڈیننس بہت برا تھا، عمران خان کے دور میں آیا، اور ٹھیک ہے کہ انتہائی نازیبا گفتگو تھی، نازیبا الفاظ تھے آخری، اور شرم آ رہی تھی ان کو سن کے، لیکن پھر بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے تھی. اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو کہ لغاری صاحب نے کی، اور میں یہ بات جو آپ نے کافی اور کی ان پہ بھی ARY پہ جو پابندی ہے اس پر بھی ہمارے اسمبلی میں جب احتجاج ہوا تو پھر اس میں یہی فلور آف دا ہاؤس بیان دیا گیا کہ ہم نہیں چاہتے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ مختلف نظریات کی منیمم ایجنڈا پہ جو ہے وہ یونائٹ ہو کر جو ہے ایک حکومت بنی ہے، اور اس میں بہت سارے ہمیں ایک دوسرے سے اختلافات ہو سکتے ہیں. لیکن ایک مجھے بڑی حیرانی ہوئی جب انہوں نے اپنی شروع کی گفتگو میں بات کی کہ 200 پیشیاں بھگتی. تو بھائی پیشیاں بھگتی نا، بھاگے تو نہیں نا. یہ تو نہیں کہا میں بوڑھا ہوں، دونوں کی ایک ہی ایج ہے. آج سوال جو ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہے کہ ثاقب نثار نے بیان دیا ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ نواز شریف کو سزا دی جائے، یعنی کہ انصاف نہیں ہوا. میری باری ہے، میں ان کی مرضی سے بات کر رہی ہوں کہ ان کو سزا دی جائے، اس لیے سزا ہوئی. تو اگر کوئی ایونٹ فیلڈ کا کیس تھا یا کچھ تھا تو آپ کا دور تھا نا، پیشیاں بھگت رہے تھے نا، چھپ تو نہیں رہتے. آپ تو اپنے دور میں بھی پارٹی فنڈنگ کیس سے بھاگ رہے تھے اور آپ نے اس کو آگے لمگایا، اور اب بھی آپ رو رہے ہیں. زرداری صاحب نے انہوں نے ہر پیشی بھگتی. بھائی مجھے ہے نا، آپ کیوں پریشان؟ جواب دینے دیں، صرف انہوں نے ساری پیشیاں بھگتی، گرفتاری بھی دی،